بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یوں تو پہلے بھی کئی بار تصویریں دیکھ چکی تھی، مگر بیڈ روم میں تنہائی ملتے ہی اس نے میری تصویر کو آتش دان کے اوپر رکھ دیا اور سامنے کھڑی ہو کر دیکھنے لگی۔ اسی طرح دیکھنے کے دوران میں میری آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ یہ عمل بے اختیاری تھا۔ تصویر کی آنکھوں میں جھانکتے جھانکتے یک بار کی میرے دماغ میں پہنچ گئی تھی۔ ایسے ہی وقت میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ اب وہ اتنی دیر سے خوابگاہ کے وسط میں کھڑی خوف سے ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ اس نے خود کو میرے دماغ میں محسوس کیا تھا۔ یہ چند سیکنڈ کی بات تھی۔ وہ فوراً ہی واپس آ گئی تھی، لیکن سمجھ رہی تھی کہ میرے دماغ میں پہنچی تھی اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ کیا میں نے اس کے دماغ کو پا لیا ہے؟ یہ سوال اس کے اندر گونج رہا تھا۔ کیا فرحاد میرے دماغ میں پہنچ جائے گا؟ اب یہ سوال اسے پریشان کر رہا تھا، بلکہ خوف زدہ کر رہا تھا۔ اگر کوئی بزدل ہو اور خوف زدہ بھی ہو، پھر ایسے میں کوئی بلی کہیں سے اگر کود پڑے تو خوف زدہ ہونے والے کی آدھی جان نکل جاتی ہے۔ اس وقت اس کے آس پاس کہیں سے بلی آ کر تو نہیں کودی، مگر اچانک کھڑکی کے پردے لہرائے، ذرا زور کی ہوا چلی، آتش دان پر رکھی ہوئی تصویر ذرا سی پھڑپھڑائی، شیبہ کی سانس اوپر کی اوپر رہ گئی۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں حرکت کر رہا ہوں۔ پھر وہ تصویر ہوا کی زد میں آ کر وہاں سے اڑ گئی۔ کمرے کی اس محدود فضا میں ذرا سا لہرائی، اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ حالانکہ اسی وقت تصویر فرش پر گر پڑی تھی، لیکن اسے یہی لگا تھا جیسے میں آتش دان سے پرواز کرتا ہوا اس کی گردن تک پہنچ گیا ہوں اور اس کا گلا دبانے ہی والا ہوں۔ وہ بھاگتے ہوئے دروازے کے پاس آئی، وہاں سے پلٹ کر دیکھا، آتش دان پر تصویر نظر نہیں آئی۔ چیخ مارنے کے دوران اس نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ وہ سہم کر دائیں بائیں اور اوپر نیچے دیکھنے لگی۔ میں کہاں ہوں، کہاں جا کر چھپ گیا ہوں؟ اسی وقت دستک سنائی دی۔ یک بار کی چیخ مار کر دروازے کے پاس سے ہٹ گئی۔ وہ دوسری طرف سے ربی اسفند یار کی آواز آئی، بیٹی کیا بات ہے؟ دروازہ کھولو، میں ہوں تمہارا ربی۔ اس نے فوراً ہی آگے بڑھ کر دروازہ کو کھول دیا۔ ربی کو دیکھتے اس سے لپٹ گئی۔ وہ پدرانہ شفقت سے کبھی اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے، کبھی اسے ننھی سی بچی کی طرح تھپک رہے تھے اور کہہ رہے تھے، تم بہت خوف زدہ ہو، کیا بات ہے؟ اس نے آتش دان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، وہ فرحاد تھا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ ذرا دیر کے لیے ربی اسفند یار بھی چکرا گئے۔ انہوں نے چونک کر آتش دان کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ فرحاد آتش دان کے پاس کہاں سے آ گیا؟ وہ میں نے اس کی تصویر رکھی تھی۔ تصویر؟ پھر ربی نے فرش کی طرف دیکھتے ہوئے، تصویر تو وہاں پڑی ہے، تم اپنے حواس میں رہو، دل سے خوف کو نکال دو۔ مجھے صحیح طور پر بتاؤ، تم تصویر کی بات کر رہی ہو یا تم نے واقعی اپنے خیال میں یا اپنے دماغ میں فرحاد کو محسوس کیا ہے؟ وہ انکار میں سر ہلا کر بولی، نہیں، میرے دماغ میں کوئی نہیں تھا۔ وہ تصویر وہاں سے اڑ کر خود میرے پاس آ رہی تھی۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی تصویر فرش پر پھڑپھڑاتی ہوئی ذرا اوپر اڑی۔ ربی نے کہا، دیکھو یہ تو اب بھی اڑ رہی ہے بھائی، کھڑکی سے تیز ہوا آ رہی ہے، کوئی بھی کاغذ اڑ سکتا ہے۔ تمہیں ڈر لگ رہا تھا تو کھڑکی کو بند کر دینا چاہیے تھا۔ ربی سے الگ ہو گئی۔ وہ وہاں سے چلتے ہوئے تصویر کے پاس آئے، پھر جھک کر فرش پر سے تصویر اٹھا لی اور اس کی نظر شیبہ کے بستر پر گئی۔ وہاں ایک فائل رکھا ہوا تھا۔ قریب آ کر فائل کو اٹھاتے ہوئے بولے، تم فرحاد کی ہسٹری پڑھ رہی تھی؟ اس نے ہاں کے انداز میں سر ہلایا، پھر قریب آتے ہوئے بولی، میں نے سوچا مجھے فرحاد کی کمزوریاں تلاش کرنی چاہیے، اور تلاش کرتے کرتے خود کمزور پڑ گئی۔ اسی طرح بزدلی سے کام لوگی تو کیسے زندگی گزارو گی؟ جب تک سانس چل رہی ہے تب تک زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر رسونتی اور فرحاد سے ٹکراؤ ضرور ہوگا۔ اس کے لیے تمہیں پہلے سے تیار رہنا چاہیے، اپنے آپ کو مضبوط اور مستحکم بنانا چاہیے۔ میں تمہیں کئی بار سمجھا چکا ہوں، خوف بری بلا ہے۔ یہ بلا نظر نہیں آتی، اپنے اندر سے پیدا ہوتی ہے اور اندر ہی اندر کمزور بناتی چلی جاتی ہے۔ تم اسے دل و دماغ سے نکالنے کی کوشش کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ آج سے تم پر تنویمی عمل کیا کروں گا اور اس کے ذریعے تمہارے دماغ میں استحکام پیدا کروں گا۔ وہ ربی کے سامنے فرش پر دوزانو ہو گئی، ان کے قدموں کو چھو کر کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس یہاں سے باہر بھیج دیجیے۔ جب سے میں نے سنا ہے رسونتی اور فرحاد ایسے افراد کے دماغوں میں پہنچیں گے جو آپ کے قریب رہتے ہیں یا جن پر آپ زیادہ مہربان ہیں، تب سے میں پریشان ہوں۔ یہ بات دماغ سے نکالنا چاہتی ہوں، لیکن یہی بات
خوف میں دہشت میں تبدیل ہوتی جاتی ہے. اگر میں یہاں سے چلی جاؤں گی تو یہ خوف ہٹ جائے گا. انہوں نے تھپک کر کہا اچھی بات ہے, میں کل صبح تمہاری روانگی کا فیصلہ کروں گا. شاید تمہیں کسی ایسی جگہ بھیج دوں جہاں میرے سوا کوئی تم تک نہ پہنچ سکے. چلو اب آرام سے سو جاؤ. وہ بستر پر آ کر بیٹھ گئی. پھر ربی کی ہدایت کے مطابق چاروں شانے چت لیٹ گئی. اپنے بدن کو ڈھیلا چھوڑ دیا. ربی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تنویمی عمل کیا. یہ عمل جاری نہیں رہ سکا. بستر کے سرہانے والی میز پر رکھے ہوئے کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہو رہا تھا. انہوں نے کہا کمپیوٹر کا چینل بتا رہا ہے کہ ماسٹر کی ہمیں مخاطب کر رہا ہے. میں ذرا دیر بعد ترمیمی عمل کروں گا, تم اسے ہینڈل کرو. وہ اٹھ کر بیٹھ گئی. اس نے کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر کے ایک بٹن کو دبایا. اس کے ساتھ ہی ماسٹر کی آواز سنائی دی. وہ کہہ رہا تھا مدام کمپیوٹر, تم نے اسرائیلی حکومت سے جو سودا طے کرایا تھا اس میں ہمیں ناکامی ہوئی ہے. ربی اسفندیار نے اس کے ایک بٹن کو دبایا. آواز بند ہو گئی. دوسری طرف سے بھی کوئی ان کی آواز نہیں سن سکتا تھا. ربی نے مشورہ دیا بیٹی اس سے پوچھو کیا لیلا ابھی تک زندہ ہے, کیا وہ اس کی موجودگی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکا. شیبا نے ربی کے مشورے کے مطابق ایک بٹن کو آن کیا. وہی سوال تحریر کی صورت میں پیش کیا. دوسری طرف سے جو کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر ماسٹر کی کے پاس تھا وہاں اسے تحریری جواب موصول ہو رہا ہوگا. تھوڑی دیر بعد ہی ماسٹر کی نے جواب دیا ہاں لیلا بھی ابھی تک زندہ ہے. میں اس کے ذریعے سونیا کو ٹریپ کرنا چاہتا تھا. شیبا نے ایک بٹن دبا کر تحریری سوال کیا صرف سونیا کو کیوں, فرحاد کو کیوں بول رہے ہو. دوسری طرف سے جواب ملا اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ وہ سجاد ہے. فرحاد کسی محفوظ پناہ گاہ میں چھپا ہوا ہے اور اس کا بڑی توجہ سے علاج کیا جا رہا ہے. وہ ابھی تک جسمانی اور دماغی طور پر کمزور ہے, خیال خوانی نہیں کر سکتا ہے. صبح کے علاقے میں صرف سونیا ہی ایک اہم مہرہ تھی. اسے میں نے بندر سری بیگوان آنے پر مجبور کیا تھا. وہاں کے ایک قدیمی تاریخی محل میں جہاں 1788 کمرے ہیں. میرے 10 ماتحت موجود تھے. وہ 10 یوگا کے ماہر تھے. رسونتی ان کے دماغوں میں نہیں پہنچ سکتی تھی. سونیا ان کے مقابلے میں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتی تھی. لیکن اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ربی اسفندیار نے ایک بٹن کو دبا کر اس کی آواز بند کر دی. پھر دوسرے بٹن کو دبا کر شیبا کی طرف سے تحریری جواب پیش کیا. وہ جواب یہ تھا لیکن کے بعد کچھ نہ کہو, ہم سمجھ گئے ہیں آج تک کون ان کے مقابلے پر ٹھہر سکا ہے جو تمہارے 10 یوگا کے ماہر ٹھہر سکتے. تم نے فرحاد کو چیلنج کیا تھا مگر ایک سونیا کو ٹریپ نہ کر سکے. ماسٹر کی نے کہا مجھے تانے نہ دو, میں ان کے مقابلے میں کمزور نہیں ہوں. ابھی ان کی چالوں کو سمجھ رہا ہوں کہ وہ کس انداز سے مقابلہ کرتے ہیں. سونیا کی مکاریاں مشہور ہیں. میں دیکھنا چاہتا تھا وہ ایسے زبردست دشمنوں کے مقابلے میں نہتی آ کر کس طرح مقابلہ کرتی ہے. میرے آدمیوں نے اس کی تلاشی لی تھی. اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا, صرف ایک چھوٹا سا بلیڈ تھا. اسے بلیڈ کے ساتھ محل میں جانے کی اجازت دی گئی تھی. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ننھا سا بلیڈ میرے 10 آدمیوں کے لیے مصیبت کا باعث بن جائے گا. ربی اسفندیار نے پھر اس بٹن کو دبا کر آواز بند کر دی. شیبا کی طرف سے تحریری جواب پیش کیا ماسٹر کی میں تمہاری صفائی نہیں سننا چاہتی. تمہاری ناکامی کی وجہ سے مجھے اسرائیلی حکام کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا. میں نے ان سے سودا کیا تھا اور یہ سودا تم تک پہنچا دیا تھا. میں کچھ نہیں جانتی. وہ چاہتے ہیں لیلا کسی طرح زندہ نہ رہے. اگر تم سونیا یا فرحاد کو ٹریپ کرنا چاہتے ہو تو کوئی دوسرا راستہ اختیار کرو, لیکن لیلا کو پہلی فرصت میں ختم کرو. ماسٹر کی نے کہا تازہ ترین اطلاعات کے مطابق لیلا کو بندر سری بیگوان کے ایک ہسپتال میں پہنچایا گیا ہے. سونیا اس کے کمرے میں ہے. رسونتی یقیناً خیال خوانی کے ذریعے اس کی نگرانی کر رہی ہوگی. ہم موقع کی طاق میں ہیں. میں 2-4 گھنٹے کے اندر لیلا کی موت کی خوشخبری سناؤں گا. دیٹس آل. ربی اسفندیار نے کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر کو آف کر دیا. پھر بے چینی سے شیبا کے بیڈ روم میں ٹہلنے لگے, بڑبڑانے لگے. میں نے پہلے ہی کہا تھا ماسٹر کی کو لیلا کے ذریعے سونیا اور فرحاد وغیرہ تک نہیں پہنچنا چاہیے. اگر وہ ایسا کرے گا تو سونیا لیلا تک پہنچ جائے گی اور اسے لے اڑے گی. آخر یہی ہوا. وہ بڑبڑا رہے تھے اور ٹہل رہے تھے. شیبا انہیں دیکھ رہی تھی. پھر اس نے پوچھا ابھی ماسٹر کی کہہ رہا تھا سونیا نے ایک ننھے سے بلیڈ کے ذریعے اس کے 10 آدمیوں کو شکست دی. بھلا اس نے ایسا کیا کیا ہوگا. ربی اسفندیار نے جھنجھلا کر کہا جہنم میں گئی سونیا. کوئی مجھ سے پوچھے کہ شیطان نظر کیوں نہیں آتا. وہ کہاں چھپ کر اپنے کارنامے انجام دیتا رہتا ہے. تم اس کی مکاریوں کے قصے پڑھتی رہو گی, پڑھتی ہی چلی جاؤ گی حتیٰ کہ زندگی گزر جائے گی. وہ ٹہلتے ٹہلتے اور بڑبڑاتے رک گئے. پھر ایک ہاتھ سے سر تھام کر بولے یہ مجھے کیا ہو گیا ہے. میں خواہ مخواہ جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہو رہا ہوں. جو ہوتا ہے ہونے دو. ماسٹر کی نے وعدہ کیا ہے 2-4 گھنٹے میں لیلا کی موت کی خبر سنائے گا. چلو آرام سے لیٹ جاؤ, میں تنویمی عمل کروں گا. وہ پھر ان کی ہدایت کے مطابق
मुताबिक आराम से बिस्तर पर चित लेट गई। उधर रबी असफंद यार ने तरमीमी अमल शुरू किया। इधर मैं अपनी जगह हाजिर हो गया। मैंने रसवंती और सोनिया को रबी असफंद यार, शीबा और मास्टर की के दरमियान होने वाली गुफ्तगू के मुतालिक बताया। फिर कहा, अब मैं रसवंती बनकर रबी से राब्ता कायम कर रहा हूँ और इसे धमकी दे रहा हूँ कि हमने कंप्यूटर कम ट्रांसमीटर के जरिए होने वाली गुफ्तगू इस मशीन के जरिए सुन ली है जिसे सोनिया ने पाकिस्तान में तैयार किया था, और एक बार वो मदाम कंप्यूटर बनकर मास्टर की वगैरह से राब्ता कायम कर चुकी थी। फिर मैंने यही किया। रबी असफंद यार के दिमाग पर दस्तक दी। इन्होंने पूछा, कौन रसवंती? हाँ मैं बोल रही हूँ। आखिर आपका झूठ पकड़ा गया, क्या मतलब? मास्टर की ये भूल गया था कि सोनिया ने अब पाकिस्तान में ऐसे ही कंप्यूटर कम ट्रांसमीटर का एक बहुत बड़ा सेटअप तैयार करवाया था जिसमें तमाम चैनल थे। मदाम कंप्यूटर मुख्तलिफ चैनल पर मुख्तलिफ अफराद से बातें करती थी। इसी तरह सोनिया ने एक बार मदाम कंप्यूटर बनकर मास्टर की वगैरह से राब्ता कायम किया था। ये बात आप नहीं जानते? अगर यकीन न हो तो मास्टर की से पूछ सकते हैं। इसने बड़ी हमाकत की जो मदाम कंप्यूटर से मुखातब हुआ। हम इस चैनल पर होने वाली गुफ्तगू सुन रहे थे। हमें अफसोस है कि हम मदाम कंप्यूटर तक नहीं पहुंच सके। वो कमबख्त बड़ी चालाक है, जब तहरीर की सूरत में जवाब देती है, अपनी आवाज नहीं सुनाती। रबी असफंद यार मेरी इस बात पर खुश हो रहे थे कि हम मदाम कंप्यूटर तक नहीं पहुंच सके, लेकिन ये परेशानी थी कि हमने मदाम की बातें सुन ली थी। इन्होंने ढीठ बनकर पूछा, आखिर मास्टर की ने मदाम कंप्यूटर से क्या कहा है? और जो कुछ भी कहा है इससे मेरा क्या ताल्लुक है? मदाम कंप्यूटर ने आपकी हुकूमत से लैला का सौदा किया, फिर ये सौदा इसने मास्टर की से किया। शर्त यही थी कि वो जिंदा न रहने पाए, और मास्टर की चाहता था कि लैला के जरिए हमें ट्रैप कर किया जाए। रबी असफंद यार ने अनजान बनकर पूछा, इसके जरिए तुम लोगों को कैसे ट्रैप किया जा सकता था? आप इतने अनजान भी न बने। सोनिया सबा के इलाके में थी। मास्टर की ने इससे कहा था, अगर लैला को जिंदा देखना चाहती हो तो इससे तन्हाई में बात करे। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो मास्टर की ने मदाम कंप्यूटर को बताया है। मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। मास्टर की ने दावा किया है वो 2-4 घंटे में लैला को मौत की खुशखबरी सुनाएगा। मैं ये पेशन गोई करना मुनासिब नहीं समझती कि अगर वाकई 2-4 घंटे के अंदर लैला की मौत वाकया हुई तो सुबह होने तक तिल अबैद खंडर बन जाएगा। ये क्या कह रही हो? मैं जो कहना था कह चुकी हूँ, अब इसका अमली सबूत सुबह मिल जाएगा। अगर हमारी दुश्मनी मंजूर नहीं है तो मास्टर की से अपना सौदा वापस ले लो। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती, अब वापस जा रही हूँ। ये कहते ही मैं रसवंती के पास पहुँच गया, उसे तमाम बातें बताई। वो सोनिया को बताने लगी। सुबह हो चुकी थी। मैंने आला बीबी के खास मातहत को मुखातब किया। इसने कहा, जनाब हाजिर हो रहा हूँ। मैंने दरवाजा खोल दिया। इसने कहा, सजाद साहब यहाँ पहुँच गए हैं। मैंने हैरानी से कहा, कौन सजाद? इस वक्त एक अजनबी दरवाजे पर आ गया। इसका कद मेरे बराबर था, जिसामत में मेरी तरह था। इसने मुस्कुराते हुए कहा, भाईजान। फिर आगे बढ़कर मेरे गले लग गया। वो सजाद अली तैमूर था। मैंने पूछा, तुम अचानक कैसे चले आए? ये आला बीबी का मंसूबा है, यहाँ आऊँ, आपकी जगह लूँ और आपको यहाँ से रवाना कर दिया जाए। मेरे साथ प्लास्टिक सर्जरी का एक माहिर भी है जो आपके चेहरे में तब्दीली करेगा और मेरा चेहरा आपकी तरह बनाएगा, यानी मैं बाबर जलाल के रूप में रहूंगा। दुश्मन भी यही समझेंगे कि जिस सजाद अली तैमूर को वो तय खाने से यहाँ तक समझते आ रहे हैं, इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है। वो हकीकतन सजाद है और मैं हकीकतन सजाद ही हूँ। मैंने आला बीबी से राब्ता कायम किया। उसने कहा, जब मास्टर की ने ये इंकिशाफ किया कि एक तैयारा में टाइम बम रखा गया है और तुम्हारे वहाँ से निकलने के रास्ते मसदूद किए जा रहे हैं, तब ही से मैंने ये मंसूबा बना लिया था और सजाद को वहाँ यहाँ से रवाना कर दिया था। लिहाजा तुम वही करो जो सजाद कह रहा है। सोनिया और लैला का क्या होगा? इन्हें हम किसी तरह निकाल कर ले आएंगे। जब तक वो दोनों बाहिफाजत यहाँ से नहीं जाएंगी मैं भी यहीं रहूंगा। मैं जानती थी तुम यही जिद करोगे। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है कि सोनिया और लैला की हिफाजत कर सकूंगी? मुझे तुम पर एतमाद है, लेकिन इन्हें ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। जबकि आज ही दुश्मनों से जबरदस्त टकराव हो चुका है, वो लैला की जान लेने के दर पे है। मैंने आला बीबी को मास्टर की, रबी असफंद यार और शीबा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू के मुतालिक बताया। फिर भी बताया कि मैंने रसवंती बनकर रबी असफंद यार को किस तरह धमकी दी है। आला बीबी ने कहा, यकीनन इस धमकी का असर होगा। तुम मालूम करो मास्टर की के आदमी लैला की ताक में है या नहीं। मैं अभी मालूम नहीं कर सकता क्योंकि शीबा सो रही है। हम सिर्फ इसी के जरिए मालूमात हासिल कर सकते हैं, वरना रबी असफंद यार अपने दिमाग में आने की इजाजत नहीं देता भी है तो इसके जरिए मतलूबा मालूमात हासिल नहीं होती। मास्टर की तक पहुंचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अलबत्ता इसका एक नया मोहरा हमारे हाथ आया है, मोहर बहरोज अफंदी हमारे लिए
خدمات انجام دے گا، ذرا ٹھہرو، میں معلوم کروں وہ کہاں ہے۔ میں نے معلوم کیا وہ ایک طیارے میں سفر کر رہا تھا، اس کے زخمی بازو کی مرہم پٹی کر دی گئی تھی اور وہ گہری نیند میں تھا۔ اس کے خوابیدہ دماغ سے معلوم ہوا کہ ابھی وہ سفر کر رہا ہے، جب ماسٹر کی تک پہنچے گا تو اس سے کچھ کام لیا جا سکے گا۔ میں نے یہ بات آلہ بی بی کو بتا دی۔ یہ کیسے پتا چلے گا کہ لیلا پر قاتلانہ حملہ نہیں کیا جائے گا؟ ماسٹر کی نے ٹرانسمیٹر کے ذریعے مدام کمپیوٹر سے وعدہ کیا تھا کہ 2-4 گھنٹے میں لیلا کی موت کی خوشخبری سنائے گا۔ اگر یہ 4 گھنٹے گزر گئے اور سب یہی ہوگا کہ ربی اسفند یار نے مدام کمپیوٹر کے ذریعے سے لیلا ثانی تک پہنچنے سے روک دیا ہے۔ فی الحال تم میرے منصوبے پر عمل کرو، سجاد جس روپ میں آیا ہے وہی روپ اختیار کر لو۔ کیا یہ کسی زندہ شخص کا روپ ہے؟ ہاں، ہمارے ادارے میں رومیو کاسترو نام کا ایک نوجوان ہے۔ سجاد اسی کا پاسپورٹ اور ضروری کاغذات لے کر تمہارے پاس پہنچا ہے۔ تم رومیو کاسترو کے پاسپورٹ کے ذریعے پیرس پہنچ سکتے ہو۔ اگر سونیا اور لیلا کی وجہ سے نہیں آنا چاہتے تو نہ صحیح، فی الحال روپ بدل لو، آزادی سے گھومتے رہو، دشمن تم پر شبہ نہیں کریں گے۔ تمہاری جگہ سجاد میرے آدمیوں کے درمیان رہے گا۔ ڈاکٹر شیفرڈ نے میرے چہرے پر کچھ اس طرح پلاسٹک سرجری کی تھی کہ دوسرا ماہر بآسانی اس میں تبدیلیاں پیدا کر سکتا تھا۔ سجاد کے ساتھ سرجری کا جو ماہر بابا صاحب کے ادارے سے آیا تھا، اس نے میرے چہرے میں تبدیلیاں کی، مجھے رومیو کاسترو بنا دیا۔ صبح 9 بجے میں نے آئینے کے سامنے اپنے آپ کو اس روپ میں دیکھا۔ وہ اچھا خوبرو نوجوان تھا۔ اس کے متعلق سجاد معلومات فراہم کرنے لگا۔ اس سے ضروری معلومات حاصل کرنے کے بعد میں ہسپتال پہنچ گیا۔ لیلا کی حالت سنبھل گئی تھی۔ سونیا اسی بستر پر ایک طرف چکڑی ہوئی سو رہی تھی۔ میں نے اسے بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ لیلا نے مجھے اجنبی سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے فوراً ہی اس کے دماغ میں پہنچ کر رسونتی کے لب و لہجے میں کہا، یہ ہمارے ہی آدمی ہے، تمہاری خیریت معلوم کرنے آئے ہیں۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر پوچھا، تم کیسی ہو؟ شکریہ، ٹھیک ہوں۔ تم کیا محسوس کرتی ہو؟ کب تک اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤ گی؟ مجھے صرف 6 گھنٹوں کا آرام و سکون مل جائے، پھر میں کسی کی محتاج نہیں رہوں گی۔ مجھے معلوم ہے تم بہت ہی پختہ عزم اور مضبوط قوت ارادی رکھنے والی لڑکی ہو۔ مجھے سونیا اور رسونتی سے اتنی محبت اور اتنی توجہ مل رہی ہے کہ زندگی میں آج تک کسی سے بھی نہیں ملی۔ میں ان کی شکر گزار ہوں۔ کیا تم سونیا کے ساتھ رہنا پسند کرو گی؟ اس سے بڑی خوش نصیبی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں ان کے ساتھ رہ کر قدم پہ قدم بہت کچھ سیکھتی رہوں گی۔ اسی لمحے سونیا نیند میں کسمسانے لگی۔ میں نے فوراً ہی اس کے دماغ میں پہنچ کر کہا، میں اس کمرے میں موجود ہوں مگر اجنبی کے روپ میں ہوں۔ اس نے سوچ کے ذریعے جواب دیا، مجھے معلوم ہے ابھی رسونتی نے بیدار کیا ہے، وہ کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتی ہے، تم رسونتی کے پاس پہنچو۔ میں نے رسونتی سے پوچھا، کیا بات ہے؟ اچانک ہی پروگرام میں تبدیلی ہوئی ہے۔ آلہ بی بی کہہ رہی ہے ہمارا ایک چارٹرڈ طیارہ بندر سری بھگوان کے ایئرپورٹ پر موجود ہے۔ اس طیارے میں کوئی سازش نہیں کی جا سکتی، اسے اچھی طرح چیک کرنے کے بعد بھیجا گیا ہے۔ اس کا پائلٹ اور کو پائلٹ ہمارے اپنے آدمی ہیں۔ میں نے ان کے دماغوں کو اچھی طرح پڑھ لیا ہے، تم بھی اپنا اطمینان کر سکتے ہو۔ پروگرام بتاؤ۔ اسی وقت سونیا، لیلا اور سجاد کو یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ تم رومیو کاسترو کے روپ میں ہو، تم پر کوئی شبہ نہیں کرے گا، جب چاہو گے یہاں سے جا سکو گے۔ اچھی بات ہے، تم سونیا سے پروگرام طے کرو، میں جا رہا ہوں۔ کیا ہسپتال میں آتے ہوئے تمہیں کسی دشمن نے نہیں دیکھا ہوگا؟ میں پچھلے دروازے سے چھپ کر آیا ہوں، کسی نرس وارڈ بوائے نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ اسی طرح میں پچھلے دروازے سے نکل کر جا رہا ہوں۔ میرے آنے اور جانے کے متعلق صرف آلہ بی بی کے ماتحت جانتے ہیں۔ میں وہاں سے چلا آیا، اس شہر کی سیر کرتے ہوئے ایک خوبصورت سے باغیچے میں پہنچا، پھر وہاں بیٹھ کر خیال خوانی کے ذریعے دیکھنے لگا۔ لیلا کو وہاں سے ایئرپورٹ پہنچایا جا رہا تھا، سونیا اور سجاد اس کے ساتھ تھے۔ جب وہ لوگ طیارے کے اندر پہنچے تو میں نے پائلٹ اور کو پائلٹ کے دماغ میں جھانک کر اطمینان کر لیا، پریشانی کی بات نہیں تھی۔ طیارے کے اندر لیلا کے آرام سے سونے بیٹھنے کا انتظام تھا، تمام ضروری دواؤں کا ذخیرہ بھی کر دیا گیا تھا تاکہ کسی وجہ سے کہیں سفر ملتوی ہو تو لیلا کے علاج میں کمی نہ ہو۔ میں مطمئن ہو کر بہروز افندی کے دماغ میں پہنچا، وہ اپنی رہائش گاہ میں آرام کر رہا تھا۔ میں نے سوچ کے ذریعے اسے مخاطب کیا، وہ چونک کر خلا میں تکنے لگا۔ میں رسونتی بول رہی ہوں، تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہمارے لیے خدمات انجام دو گے۔ مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، میں زبان کا دنی ہوں، آپ لوگوں کے لیے جان کی بازی بھی لگا سکتا ہوں۔ فی الحال تمہاری جان کی ضرورت نہیں ہے، ہم ماسٹر کی مصروفیات کے متعلق معلوم کرنا چاہتے ہیں، خصوصاً لیلا ثانی کے متعلق اس کے منصوبے کیا ہیں۔ مجھے 1 ہفتہ آرام کرنے کے لیے کہا گیا ہے، میں اپنے بستر پر پڑا ہوا ہوں۔ 1 ہفتے سے پہلے میں ماسٹر کی کے کسی آدمی سے بھی نہیں مل سکتا، نہ کوئی میرے پاس آئے گا، نہ میں کسی کے پاس جاؤں گا۔ پھر تو تم ابھی میرے لیے بیکار ہو، میں آئندہ پھر کبھی رابطہ قائم کروں گی۔ میں اس کے دماغ سے چلا آیا، مجھے معلوم کرنا تھا کہ
دشمنوں کے منصوبے کیا ہیں۔ ادھر سونیا، لیلا اور سجاد طیارے کے ذریعے روانہ ہو چکے تھے۔ میں نے شیبہ کے دماغ میں جھانک کر دیکھا، وہاں صبح ہوئی تھی۔ شیبہ کی عادت تھی روز صبح اٹھ کر چہل قدمی کرتی تھی، ہلکی سی ورزش بھی کرتی تھی۔ اس کے بعد کھلی فضا میں ملائم گھاس پر پلیتھی مار کر بیٹھتی تھی، پھر زیر لب عبرانی زبان میں دعائیں پڑھنے لگتی تھی تاکہ دل کو سکون ملے اور نادیدہ خوف اس کے دماغ سے جاتا رہے۔ میں نے اس کے دماغ میں یہ بات پیدا کی، لیلا زندہ ہوگی یا مار چکی ہوگی۔ اس کی سوچ نے کہا، ہاں ماسٹر کی نے وعدہ کیا تھا 2-4 گھنٹے میں اس کی موت کی خوشخبری سنائے گا، لیکن ابھی تک اس نے رابطہ قائم نہیں کیا ہے۔ سوچتے سوچتے اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، اس کے سامنے ربی اسفند یار گھاس پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان کے دماغ پر دستک دی۔ انہوں نے پوچھا، کون رسونتی؟ ہاں میں بول رہی ہوں اور یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے لیلا کے سلسلے میں کیا کیا ہے۔ میں نے سرکاری ذرائع سے ماسٹر کی کو یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ اسے کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اور اگر نقصان پہنچ گیا تو میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں، اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں۔ ہاں اگر ماسٹر کی نے ہماری بات نہ مانی تو ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ ابھی میں مصروف ہوں، پلیز میرے دماغ سے چلی جاؤ، بعد میں رابطہ قائم کر لینا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے سانس روک لی۔ میں شیبہ کے پاس پہنچ گیا۔ شیبہ نے پوچھا، آپ کس سوچ میں گم ہیں؟ رسونتی نے مجھ سے رابطہ قائم کیا تھا، میں نے فوراً ہی اسے ٹال دیا ہے۔ اگر ایسا نہ کرتا تو وہ میرے دماغ میں رہ کر تمہاری موجودگی کو کسی طرح سمجھ سکتی تھی، یا اچانک ہی تم ہنستی یا بے اختیار تمہارے منہ سے کوئی آواز نکلتی تو وہ پلک جھپکتے ہی مدام کمپیوٹر تک پہنچ جاتی۔ ایک کم وقت فرحاد کی ٹیم میں جو لوگ ہیں، کبھی ان پر تقدیر مہربان ہوتی ہے اور کبھی یہ اپنی صلاحیتوں سے کامیابی تک پہنچ جاتے ہیں۔ میں انہیں ایسا کوئی موقع نہیں دوں گی۔ محترم ربی، اسی لیے کہتی ہوں مجھے کچھ عرصے کے لیے دور کر دیں۔ آپ بھی میرے قریب نہیں رہیں گے تو خطرہ ٹل جائے گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، آج رات تم یہاں سے لندن کے لیے روانہ ہو جاؤ گی۔ وہاں تمہاری رہائش کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ کیا میں لندن میں رہوں گی؟ نہیں، وہاں سے تم ہیلی کاپٹر کے ذریعے آئس آف مین کے جزیرے میں جاؤ گی۔ اس جزیرے میں برائڈ نامی ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے آخری ایام وہاں گزارنے کے لیے ایک چھوٹا سا محل نما بنگلہ خریدا تھا۔ اس کے چاروں طرف مویشیوں کا فارم ہے۔ وہاں تم رہو گی تو تمہارا دل لگے گا۔ تمہاری خدمات کے لیے میرے نوکر چاکر ہوں گے، وہ سب اعتماد کے لوگ ہیں۔ باہر والوں کو نہ تو اندر آنے دیں گے اور نہ ہی اندر کا آدمی باہر تمہارے متعلق کوئی اطلاع پہنچا سکے گا۔ اگر مجھ پر کوئی افتاد آ پڑے تو میرے ملازمین سیدھے سادے نہیں ہیں، بہت اچھے فائٹر ہیں۔ اب سے 40-50 برس قبل والے کاؤ بوائز کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی زندگی کا زیادہ حصہ گھوڑوں کی پیٹھ پر گزرتا ہے، ریوالور اور رائفلوں سے تو کھلونوں کی طرح کھیلتے ہیں۔ کیا آپ کو پورا یقین ہے کہ وہاں کوئی ہماری مرضی کے خلاف نہیں آ سکے گا؟ ہاں مجھے یقین ہے، پھر تو میں اپنی ماما کو ساتھ لے جا سکتی ہوں۔ ابھی نے چونک کر اسے دیکھا، پھر کہا، تم نے ہر طرح کی قربانی دینے کا وعدہ کیا تھا۔ قربانی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنی جان دے دی، زندگی ختم کر دی اور دنیا میں نام پا لیا۔ نہیں، زندہ رہ کر بڑی سے بڑی قربانی دینے کا نام اصل میں قربانی ہے۔ ماں کی ممتا کو بھول جاؤ، اپنی محبت کو کچل دو، ماما کے قریب جانے، اس کے سائے میں رہنے، اس کی آغوش میں منہ چھپانے کا خیال دل سے نکال دو۔ یہ جذباتی باتیں ہیں، تمہیں عملی زندگی گزارنا ہے اور تم گزار رہی ہو۔ اسی وقت ایک ملازم دوڑتا ہوا بنگلے کے اندر سے آیا، پھر کہنے لگا، محترم ربی، آپ کے نام ٹیلی فون آیا ہے، کوئی صاحب اہم اطلاع دینا چاہتے ہیں۔ ربی نے وہاں سے اٹھتے ہوئے کہا، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ جانے لگے۔ شیبہ اپنی ماں کے متعلق سوچ رہی تھی، اس سے جدائی کا خیال دل میں کچوکے لگا رہا تھا۔ ان کے جاتے ہی وہ چپ چاپ ماں کے دماغ میں پہنچ گئی۔ وہاں پہنچتے ہی اسے چونکنا پڑا۔ ابھی وہ جو ٹیلی فون ربی اسفند یار کے نام سے آیا تھا، وہ دراصل شیبہ کے گھر میں ہونے والی قتل کی واردات سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کسی نے اس کے باپ کو گولی مار دی تھی۔ اس کی ماما قسمیہ بیان دے رہی تھی کہ کوئی دشمن اسے گولی مارنا چاہتا تھا۔ اس لمحے وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے آئینے میں کھڑکی کے پاس کسی نقاب پوش کو دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور دیکھتے ہی وہ چیخ پڑی تھی۔ چیخ سن کر شیبہ کا باپ فوراً اس کے سامنے آیا تھا اور اس سے پوچھ رہا تھا، کیا بات ہے؟ اسی وقت گولی چل گئی تھی۔ اگر وہ نہ آتا تو قاتل کا شکار یقیناً اس کی ماما ہوتی۔ شیبہ کے دماغ میں آندیاں سی چل رہی تھی۔ وہ فوراً ہی ماما کے آس پاس رہنے والوں کے دماغوں میں جھانکتی جا رہی تھی، معلوم کرنا چاہتی تھی آخر کسے اس کی ماما سے دشمنی ہو سکتی ہے۔ اگر ماما کا بیان غلط ہے تو باپ سے کون دشمنی کر سکتا ہے؟ بات تو ایک ہی تھی، خواہ باپ کو گولی ماری جاتی یا ماں کو۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے جن لوگوں کے دماغوں میں پہنچ رہی تھی، میں بھی پہنچتا جا رہا تھا۔ میں خود تجسس میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اچانک قتل کی واردات شیبہ کے ہاں کیوں ہوئی؟ کون اس کے والدین کو قتل کرنا چاہتا تھا؟
تھا یہ بہت ہی اہم سوالات تھے۔ شیبہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس عمارت کے اندر جا رہی تھی۔ اسی وقت ربی تیزی سے چلتے ہوئے باہر آیا۔ اس نے اس کے دونوں شانوں کو پکڑ کر بڑی محبت سے کہا، بیٹی میں ایک بری خبر سنانے والا ہوں، حوصلہ رکھو۔ میں معلوم کر چکی ہوں، پھر تو تمہیں وہاں موجود رہنے والوں کے دماغوں میں پہنچنا چاہیے۔ میں نے سب کو ٹٹول لیا ہے، سب اپنے ہیں، کوئی دشمن نہیں ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج تک تمہارے خاندان والوں کسی کی دشمنی نہیں ہوئی، اب کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسا کہتے ہوئے ربی اسفندیار نے یک بار کی چونک کر کہا، اوہ گاڈ، کیا رسونتی اپنا چیلنج پورا کر رہی ہے؟ شیبہ نے چونک کر ربی کو دیکھا۔ انہوں نے سارا ہلا کر کہا، ہاں بیٹی، تمہیں یاد ہے رسونتی نے چیلنج کیا تھا کہ اگر لیلا سے دشمنی کی جائے گی، اس کی جان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی تو وہ میرے آس پاس رہنے والے افراد کو زندہ نہیں چھوڑے گی۔ وہ شیبہ سے کہہ رہا تھا اور میں غصے سے سوچ رہا تھا، کاش میں چپ چاپ ربی اسفندیار کے دماغ میں پہنچ کر اصلیت معلوم کر سکتا، لیکن معلوم کرنے کے لیے کیا رہ گیا تھا؟ کھلی سازش کا علم ہو رہا تھا۔ ربی چاہتا تھا شیبہ کے ماں باپ اگر دنیا میں نہ رہیں، جب نہیں رہیں گے تو محبت پہلے تو جوش مارے گی، پھر آہستہ آہستہ اسے صبر آ جائے گا، جیسے ہر مرنے والے کے عزیز و اقارب کو صبر آ جاتا ہے۔ اب مجھے اس کی ماما کا بیان درست نظر آ رہا تھا۔ کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا نقاب پوش یقیناً ماما کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن باپ درمیان میں آ گیا تھا۔ وہ اس کی ماما کو قتل کیوں کرنا چاہتا تھا؟ جواب بھی سمجھ میں آ گیا۔ شیبہ سب سے زیادہ ماما سے متاثر تھی، دن رات اس کے متعلق سوچتی تھی، اسے اپنے ساتھ لے جانا بھی چاہتی تھی۔ بھلا ربی اس بات کو کیسے برداشت کرتا کہ ان کے راز میں کوئی شریک رہے، خواہ شیبہ کی ماں ہی کیوں نہ ہو؟ اسی لیے اس نے سب سے پہلے ماں کو ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بنایا۔ اس کے منصوبے کے مطابق شیبہ پہلے تو اس کی موت پر روئے گی، پھر صبر کر لے گی، اس کے بعد وہ دوسرے رشتہ داروں سے ملنے کی تمنا نہیں کرے گی۔ ربی نے بڑی زبردست پلاننگ کی تھی۔ وہ پہلے ہی شیبہ کو بتا چکا تھا کہ رسونتی نے چیلنج کیا ہے، اور اب یہ ثابت کر رہا تھا کہ وہ چیلنج رسونتی نے پورا کر دیا ہے۔ آج باپ کو ٹھکانے لگایا گیا ہے، کل اس کی ماں کو ٹھکانے لگانا چاہے گا۔ شیبہ نے تڑپ کر کہا، میرے بزرگ میری ماما کو بچا لیجئے، فکر نہ کرو، تمہاری ماما کے اطراف اتنا سخت پہرا بٹھوا دیا گیا کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکے گا۔ یہاں پرندے کے پر مارنے کا سوال نہیں ہے، میں تو ٹیلی پیتھی کی پرواز ہے، وہ 1000 پہرے توڑ کر میری ماما تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ کہتے کہتے وہ چونک گئی۔ دوسرے لفظوں میں نے اسے چونکا دیا۔ اس کے دماغ میں خیال پیدا کیا، جب رسونتی خیال خوانی کے ذریعے ماما کو ٹریپ کر سکتی ہے تو کسی کے ذریعے اسے گولی مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے یہی سوال کیا۔ رسونتی اگر چاہتی تو میری ماما کو زہر کھانے پر مجبور کر سکتی تھی، انہیں کسی اونچی عمارت کی بلندی پر لے جاتی یا کسی ریل گاڑی سے ٹکرانے پر مجبور کر دیتی۔ کسی کو اعلی کار بنا کر ماما کو گولی مارنے کا منصوبہ اس نے کیوں بنایا؟ پہلے تو ربی اسفندیار گڑبڑائے، پھر فوراً ہی سنبھل کر بولے، بیٹی تم ان لوگوں کی چالاکیوں کو نہیں سمجھتی ہو۔ اس نے ایک اعلی کار کے ذریعے ایسا کیا ہے تاکہ ٹیلی پیتھی جاننے والوں پر الزام نہ آئے، لیکن وہ ہمیشہ کسی کو اعلی کار نہیں بنائیں گے۔ جب دیکھیں گے آپ نے سخت پہرا لگا رکھا ہے تو پھر ٹیلی پیتھی کا استعمال کریں گے، براہ راست ماما کے دماغ میں پہنچیں گے اور انہیں اپنے طور پر ٹریپ کریں گے۔ ہماری ماما کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے، کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر کے ذریعے ماسٹر کی سے رابطہ قائم کرو اور سختی سے منع کرو کہ لیلا کو نقصان نہ پہنچائے، اس طرح تمہاری ماما محفوظ رہیں گی۔ ربی اسفندیار کی ہر بات کی کاٹ کرنا ضروری تھا۔ میں نے شیبہ کے دماغ میں سوچ پیدا کی۔ اس نے اس کے مطابق کہا، میں ماسٹر کی سے ایسا کہہ دوں گی، وہ لیلا کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن رسونتی کو نظروں میں میری ماما کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ وہ جب بھی میں ہمیں بلیک میل کرنا چاہے گی تو ماما کی زندگی خطرے میں ڈال دیا کرے گی۔ تم آئندہ کی بات کر رہی ہو، تمہاری ماما کی اہمیت اب بھی رسونتی کی نظروں میں ہے، تبھی تو وہ انہیں ہلاک کرنا چاہتی ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرو۔ شیبہ نے کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا آخر میری ماما تک کیسے پہنچ گئی، کس لیے انہیں اہم سمجھ رہی ہے۔ محترم پلیز مجھے اجازت دیجیے، میں اپنی ماما کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی۔ احمقانہ باتیں نہ کرو، رسونتی تمہاری ماما کے دماغ میں پہنچ چکی ہے، تم ان کے ساتھ رہو گی تو وہ تمہارے دماغ میں پہنچ جائے گی۔ کیا تم اس کے لیے اپنے دماغ تک پہنچنے کا راستہ اتنا آسان بنا دینا چاہتی ہو؟ وہ پہلے ہی خوفزدہ تھی میں کہیں اس کے دماغ تک نہ پہنچ جاؤں، پھر بھلا وہ آسان راستہ کیسے بنا سکتی تھی؟ اس لمحے اس کے دماغ سے ماما کو ساتھ لے جانے کا خیال نکل گیا۔ ربی اسفندیار کی چال نہایت کامیاب رہی تھی۔ آئندہ وہ اس کی ماما کو کسی وقت بھی کسی کے ذریعے ٹھکانے لگا سکتا تھا۔ ہمیشہ کے لیے یہ قصہ ختم ہو جاتا، شیبہ دنیا میں تنہا رہ جاتی تو صرف ان کے اشاروں پر چلتی رہتی۔ میرا فرض تھا میں اس کی ماما کی حفاظت کروں اور کسی طرح اسے ربی اسفندیار کی چال سمجھا دوں، مگر جلد بازی سے
سے کام لینا مناسب نہیں تھا، اس کے لیے اچھی خاصی پلاننگ کی ضرورت تھی۔ میں فی الحال خاموش رہا، چپ چاپ اپنی جگہ حاضر ہو کر سوچتا رہا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پھر مجھے سونیا، لیلا اور سجاد کا خیال آیا۔ میں نے بہت دیر سے ان کی خبر نہیں لی تھی، اب خبر لینے پہنچا تو تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں رہ گیا۔ ان تینوں کے دماغ بے حد کمزور تھے اور مجھے یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ وہ کس حالت میں ہیں اور کہاں ہیں، وہ طیارہ پرواز کر رہا ہے یا نہیں۔ میں نے پائلٹ اور کو پائلٹ کے دماغ میں پہنچنے کی کوشش کی۔ پھر یہی کہوں گا، کوشش کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایسے وقت ناکامی ہوتی ہے۔ ان دونوں کے دماغ نہیں مل رہے تھے، گہری تاریکی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ خاموشی اور موت کی سی خاموشی، کیا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے تھے؟ اب ایسی صورت میں یہ سوچنا نادانی تھی کہ طیارہ پرواز کر رہا ہوگا۔ سونیا، سجاد اور لیلا جہاں بھی تھے وہاں کی نشاندہی فی الحال کسی طرح نہیں ہو سکتی تھی۔ اس حد تک اطمینان تھا کہ وہ تینوں محفوظ ہیں، طیارہ پرواز کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، وہ ایسی جگہ ہے جہاں انہیں جانی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے۔ میں نے فوراً ہی رسونتی اور آلہ بی بی کو ان کے حالات بتائے۔ رسونتی سونیا کے دماغ میں جا کر دیکھنے لگی۔ میں آلہ بی بی سے باتیں کر رہا تھا، اس نے واپس آ کر کہا تینوں بے ہوش ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ جب وہ ہوش میں آئیں گے تب ساری باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ رسونتی نے پوچھا کیا تم نے شیبا کے دماغ کو ٹٹولا تھا؟ کہیں ان کی شرارت نہ ہو۔ شیبا اور ربی اسفند یار اپنے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں۔ شیبا کے باپ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔